الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قبل تمام الآية قال خالصة لك من دون المؤمنين صدق الله العظيم. معزز و مکرم اساتذہ مدرسہ و ذمہ داران، طالبان علوم دین و طالبات، قریب اور دور سے تشریف لانے والے معزز مہمانان کرام اور خواتین اعظام، آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ذمہ داران مدرسہ جامعہ تجوید القرآن کے زیر اہتمام جلسے اصلاح معاشرہ منعقد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دل و دماغ ایمان کی نورانیت سے منور ہو جائیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارے اعمال کا رخ صحیح ہو جائے، ہم اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جائیں، اوصاف رذیلہ و خسیسہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے اندرون و بیرون ریاست کے موقر و ممتاز علماء کرام سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان سے خدمت لی جاتی ہے۔ آج ہم جس شخصیت سے استفادہ کریں گے وہ اندرون و بیرون ریاست کی ممتاز اور مشہور شخصیت ہے۔ میرے مراد استاذ الاساتذہ، سابق ناظم تعلیمات ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد، موجودہ صدر دعویٰ اسلامک اکیڈمی حیدرآباد، حضرت مولانا مصدق القاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہم حضرت والا سے جس عظیم موضوع پر استفادہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہر زمانے ہی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اشاعت اسلام اور پاکیزہ تعلیمات اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہل اسلام اور مسلمان کہلائے جانے والے افراد کے بارے میں نفرت و دشمنی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اور قسم قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ انہی بے بنیاد حربوں اور شوشوں میں ایک شوشہ اور وسوسہ ہمارے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح کیے جانے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر سماج و معاشرے میں ہر مذہب و ملت کے ماننے والے افراد کے یہاں ایک سے زائد نکاح کا رواج رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں ایک سے زائد وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں فرمائے ہیں۔ آپ کے ان تمام نکاحوں میں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے جنسی تسکین اور نفسانی خواہش کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
اس بات کی گواہی ہر وہ شخص دے گا جو تعصب کا چشمہ لگائے نہ گھوم رہا ہو اور اللہ نے اس کو عقل اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہو۔ جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح فرمائے ہیں وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد فرمائے ہیں۔ نفسانی خواہش اور جنسی تسکین کے لیے کیے جانے والے نکاح عین جوانی میں ہوا کرتے ہیں، اس عمر کو پہنچ کر نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کسی نہ کسی سے طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ جب یہ باتیں سامنے آئے گی تو ہر وہ شخص ہرگز ایسا شخص مخالفت نہیں کرے گا جس کے دل میں اللہ نے جس کے جسم میں دھڑکتا دل رکھا ہے، جس کی انسانیت زندہ ہے۔ پھر کیا وجہ تھی، کیا حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم فرمایا؟ وہ تو ان گنت ہیں۔ اگر ہم حضرت والا کا بیان بغور سماعت فرمائیں گے تو اس موضوع سے متعلق بھی بہت سارا ذخیرہ آپ کے پاس آئے گا، اور اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی امور سے متعلق دیگر باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اب حضرت والا چونکہ تشریف فرما ہیں، اس لیے میں بات کو طول دیے بغیر حافظ و قاری مولانا وسیع الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ تعالی خیر و احسن الجزا۔ اب میں اس ادارے کے ایک طالب علم جو شعبہ عالمیت میں پنجم عربی سے تعلق رکھتے ہیں، محمد ساجد سلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف کے ذریعے سے نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے لکھی ہوئی نعت سماعت فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں، پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہیں، کوئی ایسا بنایا گیا ہی نہیں، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں، کام ان کا سراپا خدا کی رضا، کام ان کا سراپا خدا کی رضا، ان کی ہر بات محکم بڑی دل نشیں، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں، ان کی خاطر سجائے گئے آسماں، ان کی خاطر سجائے گئے آسماں، ان کی خاطر بنائی گئی ہے زمین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں، میرے آقا کا مسکن ہے کتنا حسین، میرے آقا کا مسکن ہے کتنا حسین، رشک کرتی ہے جس پر وہ خلد بری، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں، کیوں نہ ہو اپنی قسمت پہ نازا جمال، کیوں نہ ہو اپنی قسمت پہ نازا جمال، شاہ دنیا وہ دیں اس کے دل کے مکین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، میرے آقا محمد ہے کتنے حسین، کتنا روشن بدن کتنی روشن جبیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز طلباء و طالبات، یقیناً اس وقت ایک اہم موضوع اور ایک اہم عنوان پر میں اور آپ یہاں ہفتہ واری اس اصلاحی نشست میں جمع ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی عرصے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات کی شکل میں اٹھتا رہتا ہے، اور عیسائی ہو یا یہود ہو یا مشرکین ہو، ان سب کے ذہن و دماغ اس طرح کے اعتراضات کو لے کر معاشرے کے اندر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گویا محبت امت مسلمہ کے دلوں سے نکالنے کی گویا کوششیں ہیں۔ ہمیں غیروں سے زیادہ اس طبقے پر بھی رونا آتا ہے یا افسوس کرنا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے کم علمی کے نتیجے میں یا آزاد خیالی کے نتیجے میں یا ظاہریت کا مزاج رکھنے کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے سلسلے میں بدگمانی اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ مخالفین اسلام یہ تو اپنا شیوا اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جائے جو اس طرح مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آقا سے اس طرح کا بدگمانی کا دل میں معاملہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مستشرقین کے ساتھ ساتھ بعض ایسا جاہل طبقہ بھی مسلمانوں میں ہے کہ جب یہ باتیں سنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، یا ابھی جو قریبی زمانے کے اندر مختلف انداز سے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کو لے کر بہت زیادہ وبال اٹھایا گیا اور اس کو میڈیا کے اندر سے لے کر روڈوں پر بھی اٹھ کو لایا گیا، اس میں ایک بہت مسلمانوں کا طبقہ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ ہم علماء کی ذمہ داری بھی ہے اور اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اپنے علم کے ذریعے سے، اور جو دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنی زبانوں میں اس طبقے تک بھی یہ بات پہنچانے کی اس وقت ضرورت ہے جو اس طرح کے شکوک میں مبتلا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ متعدد نکاح کرنا کیا صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یا پھر اس سے پہلے تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں انبیاء کی تاریخ میں بھی اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کے ان کے بڑے بڑے راجاؤں کے اندر یا ان کے جو بڑے دیوتا ہیں جس کا وہ نام لیا کرتے ہیں، ان کے تاریخ میں ان کی زندگیوں میں بھی تعدد ازدواج کا بہت بڑا باب ہے۔ اگر اس کو کھولا جائے تو وہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، ان کے حیات مبارکہ میں بھی متعدد نکاح کا ہمیں تاریخ کے حوالے سے وجود ملتا ہے۔ اور پھر کرشن، راجہ دستر اور پھر پانڈو، یہ جو ان لوگوں کے مانتے ہیں یہ لوگ غیر مسلم حضرات، تو ان کی زندگیوں کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کے پاس بھی کئی بیویاں تھیں۔ اور پھر عرب کے ماحول پر اگر آپ نظر ڈالیں تو عرب کے اندر بھی مزاج زیادہ سے زیادہ نکاح کرنے کا پہلے سے تھا۔ کئی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بنو ثقیف کے خاندان اور قبیلے کے اندر بھی کئی ایسے نام ملتے ہیں جہاں 10 8 9 بیویوں کا انہوں نے شادیاں کی اور وہ اپنے 10 بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بھی ہمیں زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے اندر ملتی ہے باتیں۔ خود بعض صحابہ جو ایمان قبول کیے ان کے اپنے نکاحوں کے اندر بھی 10 عورتیں تھیں، کسی کے نکاح میں 8 تھی، کسی کے نکاح میں 5 تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ آیت نازل ہو چکی تھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ثُلَاثَ رُبَاعَ، کہ ایک مسلمان مرد کے لیے 2 یا 3 یا 4 بیوی کرنے کا حق اللہ نے دیا اور اجازت دی ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس طرح کے جو صحابہ تھے جس کے پاس زیادہ بیویاں تھیں اور وہ ایمان قبول کرے تھے، اس کے بعد آیت کے نازل ہونے کے بعد اور انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں سے 4 کو اپنے لیے منتخب کرو، باقی کو چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب میں بھی شادیوں کا رواج تھا۔ پھر اگر آپ یہ بات بھی غور کریں تاریخ کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مخالفین اس وقت میں بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی سے کتنی دشمنی اور عداوت تھی، کیسے ستایا جاتا تھا۔ مکے کی سرزمین ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، بطور خاص مکے کے اندر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی کہ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو کچھ اور کہا گیا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ نفس پرستی کا شکار آدمی کہنے والا کوئی کہا ہو۔ نفسانی خواہشات کے سلسلے میں کوئی اعتراض اس زمانے میں بھی نہیں کیا مخالفین نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر کثرت ازدواج کا رواج تھا اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اور اس کے کوئی مخالف نہیں تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کو کاہن، شاعر، مجنون سب کہنے والے اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے تو وہ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس کی کوئی اعتراض کی چیز ہی نہیں۔ اس لیے
یہ میں مقدمے کے طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کچھ سالوں سے اٹھ رہی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں باقاعدہ طور پر اسے ٹارگٹ کر کے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ پر ایک ایسے جملے رقیق حملے کرتے ہیں کہ ایک سچا شائدائی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموش رہنا یقیناً نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں جیسا کہ مسلمان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں اگر ایک حرف بھی کوئی بول دے تو کتنا ہی گئے گزرا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، عبادت گزار نہ ہو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ایسی گستاخی ہو تو اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ پھر وہ ایمان کیا ایمان جو اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی اور خاموش، لیکن مخالفین سے ہٹ کر اس طبقے کو بھی سوچنا چاہیے جو مسلمان ہونے کا دم تو بھرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ اپنی زبان سے اگر کہہ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر نبی کی شان میں کسی طرح کے معاملے میں ذرا سا بھی امتی کو شک ہو جائے تو اس کا ایمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے ایسے لوگ جو دہریت کا یا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنے دنیا کے ان حوالوں سے اور ان شریروں کی آوازوں کی وجہ سے اپنے ذہن و دماغ کو گندا کرتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، یا کہیں بیٹھ کر حضور نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور نے ایسا کیوں کیا ہوگا، یہ بھی اگر کہیں کہتا ہے تو سمجھو اس کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے کہ علماء امت کا، جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے، نبی کی شان میں اگر کوئی اس طرح کا خیال بھی دل میں لانا، وہ اس کو ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ابتدا کے اندر کہ وہ مسلمان اس طرح کا کبھی دل میں شک بھی نہ لائے کہ حضور نے ایسا نکاح کیوں کیے، یا پھر اماں جان حضرت عائشہ سے اس طرح کیوں۔ ابھی جب یہ ہوا چل رہی اور فضا چل رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو کئی مسلمانوں کو شکوک گفتگو میں، انداز میں، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے انسانوں کو، ایسے امت کے مسلمانوں کو بھی ان کو یہ بات باور کرانا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یا کوئی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اپنے ایمان کو خسارے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا دفاع کر کے گویا اپنے نبی کی سفارش کے حقدار بن سکیں ہم، یا کم از کم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کم از کم ایک رائی کے دانے کے برابر اپنے دل میں حصہ لگا سکیں کہ مجھے میرے نبی سے اتنی محبت ہے۔ چنانچہ ایک بر صغیر کے ایک ڈاکٹر صاحب نے، ایک پروفیسر صاحب نے ایک بات لکھی کہ کبھی کبھی معمولی بات میں ایمان کیسے چلے جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک پروفیسر نے لکھا ہے اپنے قریبی پڑوسی ملک کے کہ وہ کسی موقع پر لندن کے سفر میں پلین میں بیٹھے ہوئے، تو اب لمبا سفر ہے، لندن چل رہے ہیں، تو ایئر ہوسٹس جو تھی وہ آ کر ان کے بازو بیٹھ گئی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو پوچھا کیا سوال ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نکاح کیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا تذکرہ، اور آپ کے متعدد نکاح کے سلسلے میں بات کی۔ کم علم تھے، معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لندن گیا اور لندن جب اترا تو میں مسلمان نہیں تھا،
میں نے نبی کی شان میں سوچ لیا کہ یہ تو بہت غلط نبی کا یہ عمل ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال وہاں لندن میں رہا, کبھی میں چرچ جاتا تھا لیکن کبھی مسجد نہیں گیا. پھر وہ کئی سال کے بعد جب اپنے ملک آئے پاکستان کو, وہاں پر بھی میرا مزاج اسی طرح کنفیوز تھا, اور اس حوالے سے کنفیوز تھا کہ نبی کا یہ معاملہ ہے, نعوذ باللہ, 1000 بار نعوذ باللہ. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کسی مجلس میں گئے اور وہاں پر کسی عالم صاحب نے اس طرح کا تعدد ازدواج کے سلسلے میں بات کی اور تقریر کی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں مسلمان ہوا ہوں کلمہ پڑھ کر. تو ایک چھوٹی سی بات تھی, ایک عورت ہے, وہ ایک ایئر ہوسٹس ہے, اس کی چند باتوں پر آ کر ایمان کو کھو دیا وہ شخص. ایسے کتنے مسلمان اس وقت مارکیٹ میں, معاشرے میں نہیں ہوں گے جسے اس طرح کی باتیں پہنچ رہی ہیں اور وہ اپنا ایمان کھو رہے ہیں. اس لیے میں تجوید القرآن جو ہمارا ماشاءاللہ ایک بافیض ادارہ ہے, اور یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا غوث رشیدی صاحب دامت برکاتہم اور پوری یہ ٹیم علماء کی جو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک بہت باقاعدہ منظم ایک پروگرام ہر ہفتہ چلاتے ہیں, اس وقت اس عنوان کو رکھ کر گویا میرے لیے بھی سعادت بخشی اور آپ کو بھی سنتے ہوئے اور مجھے بھی کچھ کہتے ہوئے گویا نبی سے محبت کا کچھ اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اس لیے بزرگوں, دوستوں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں نکاح کیے؟ ابھی جیسے کہ آپ کے مولانا جعفر صاحب نے ابتدائی باتوں میں عرض کی ہے بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازدواج کی جو عنوان ہے, حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر کے اندر, جس بھری جوانی کے اندر سب سے پہلا نکاح کیا, وہ کس سے کیا؟ اگر نبی کے اوپر یہ اعتراض وہ کمبخت کرنے والوں کے کانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, ان کے دلوں کو اپنی حیثیت کے مطابق باہر میں ان کی بات کو لانا چاہتا ہوں, اور انہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نوجوان شخص جو اپنی 25 سال کی عمر میں شباب کی حالت میں ہو اور اس کو تقاضے ہوں, کتنے ایسے نوجوان نہیں ہیں آج بھی کہ اگر ان کو اپنی جوانی کے اندر کیسا رشتہ تلاش کرتے ہیں. ارے یہ تو اس وقت معاشرہ ہندو مسلم ملکوں کا, پورے ملکوں کا حال یہی ہے کہ وہ جب رشتے تلاش کرتے ہیں تو اپنے سے کم عمر بچی کا تلاش کرتے ہیں. خود تو ہوں 30 سال کے تلاش کرتے ہیں 18-20 سال کی بچی کو. مزاج یہی ہے, ماحول یہی ہے, ایک نوجوان کا تقاضا بھی یہی ہے. ہر نوجوان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے میری بیوی بڑی نہ ہو, 1-8 سال کی بڑی ہو. کبھی ہو جائے کوئی ایسا واقعہ پیش ضرور آ جاتا ہے, 2-4 سال کا فاصلہ عمروں میں ہو, لیکن اکثر معاملہ یہ ہے کہ پہلے بایو ڈاٹا دیکھتے ہیں کہ بچی کی عمر کیا ہے, بچے کی عمر کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ معلوم یہ ہوا کہ مزاج یہ ہے کہ بھری جوانی میں اپنے سے کم عمر لڑکی کی شادی کرنا, یہ ماحول اور معاشرہ ہے پورے ملکوں کا, پورے علاقوں کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح کیا 25 سال کی عمر ہے, اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جس کے پہلے سے 2 شوہر ان کے نکاح میں تھے, یا تو دونوں کے طلاق واقع ہو گئی یا بیوہ تھیں. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت نکاح کر رہے تھے اس وقت ان کے 2 شوہر ہو چکے تھے پہلے سے, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. 25 سال اور 40 سال کا فرق 15 سال کی عمر کا فاصلہ ہے, اور 40 سال کی عمر کی عورت کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی طرف چلی گئی.
لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شباب کے اندر، جوانی کے اندر ایسی خاتون سے شادی کر رہے ہیں جو اپنی سے عمر کے 15 سال بڑی ہو اور آپ عین جوانی کی حالت میں ہو. اور یہی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک دوسرا نکاح کیے ہی نہیں. کب تک رہے ساتھ میں؟ 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تک آپ نے اور کوئی رشتہ نہیں کیا اور کوئی نکاح نہیں کیا. گویا 25 سال کا یہ عرصہ جو بھری جوانی کا تھا، اور آپ نے پورا ایک ایسی بڑھیا کے ساتھ جو 40 سال کی عمر کے بعد اور آپ کا رفاقت تھی اور آپ کی حیات میں شریک حیات تھی بن کر، آپ نے 50 سال کی عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا نفسانی خواہش تھی، یا پھر نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اس ایسی عورت پر اپنے آپ کو قناعت کیے تھے جو دنیا کی تاریخ کے اندر ایک سنہرا ایسا باب ہے کہ اپنی عمر سے 15 سال کی زیادہ عمر رکھنے والی خاتون سے شادی کر کے گویا اپنے آپ کو، اپنی اندر کے جذبات کو کتنا مٹایا ہے، خواہشات کو کتنا دفن کیا ہے. اور آپ علیہ السلام نے امت کو یہ بات بتا دی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں تمہارے نبی کا یہ اسوہ یہ بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ تمہارے نبی کے اندر اس طرح جو اعتراض دشمن کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. اس لیے پہلی چیز تو اپنے آپ کو اس کو اندر سے نکالنا ہے. پھر آپ علیہ السلام کے جو نکاح ہوئے ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضور سے. حضرت سودا کی عمر 50 سال کی تھی اور حضور کی بھی 50 سال کی تھی. جب حضرت خدیجہ کا نکاح جب وہ دنیا سے چلی گئیں، وفات کر گئیں، تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا، آپ کی بھی 50 سال کی عمر تھی اور حضرت سودا کی بھی 50 سال کی عمر تھی. تو معلوم ہے کہ ایک بوڑھی کے بعد ایک بوڑھیا سے ہی شادی کی آپ نے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال سے لے کے 59 سال تک، یہ 9 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ نے باقی کی بیویوں سے نکاح کیا ہے. 50 سال کی آپ کی عمر تھی، اس کے بعد حضرت سودا سے کیا، حضرت اماں جان عائشہ سے 53 سال کی عمر میں کیا، پھر آگے 55 سال کی عمر میں کیا، پھر آپ کی 56 سال کی عمر میں کچھ ہوئی، پھر آپ کی 58 سال کی عمر میں ہوئی، 59 سال کی عمر تک. یہ باقی کے 9 بیویوں کا جو تذکرہ یعنی ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ جو اعتراض ہے خود بخود دفن ہے. یہ اعتراض کہ آپ نے جس عمر میں شادی کی ہے وہ شادی کی عمریں نہیں ہیں، وہ تو آپ نے کسی اہم وجوہات کی بنا پر شادیاں کی. کیا وجوہات ہیں؟ میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک ایک باب پر ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، پورے قرآن پاک کی دلائل کے ساتھ نہیں، احادیث نبویہ کی دلائل کے ساتھ کے علاوہ ماحول اور معاشرے کو سامنے رکھ کر عقل سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے خبیثوں کو عقل سے بھی بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں. میرے دوستو کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کر لیں تو انشاءاللہ یہ آنے والے خلفشار اور آنے والے اعتراضات ختم کر سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں. لیکن جس کے دل میں زہر ہو، جس کے دل کے اندر انتہائی تعصب ہو، جس کے اندر دشمنی اور عداوت بھری ہوئی ہو، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرے دوستو وہ کتنے بھی دلائل دے دو نہیں سمجھ پائے گے. ہم کو اپنے ہی کو سمجھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ایک چیز پہلے دل جوئی کے خاطر کیے ہیں. پہلا میں آپ کو بتاؤں، دل جوئی. آپ نے ان صحابہ کا خیال رکھا جو آپ کو ابتدا سے آپ کی رفاقت، آپ کی جب ایمان کی دعوت آپ نے دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت اللہ کی آواز لگائی، مکے میں پورے دشمن بنے تھے، ایسے حالات میں جن صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا،
اور آپ کے قدم بقدم چلے تھے اور آپ کی ہر اعتبار سے اپنی جان پر کھیل کر اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی دل جوئی کے خاطر آپ نے ان کی دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے سے کیا۔ ان کی جو دو بیٹیاں تھیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی بیٹیوں کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام بھی حضور کی بیٹیوں کے نام کا علم ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے جو نکاح کیا، علماء نے بہت سی چیزوں کے ساتھ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رفیقوں کی دلجوئی بھی کرنا چاہتے تھے ان کی بیٹیوں سے نکاح کر کے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سودا سے بھی جو نکاح کیا ہے، ان کے اندر ان کو بھی دل جوئی ہے ان سے۔ کیسے دل جوئی؟ یہ حضرت سودا وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ کی طرف بھی گئے اور ابتدائے دور میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور جب ان کے شوہر ان سے جدا ہوئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، ان کے دل جوئی کے لیے بھی، چونکہ ان کی کوئی سہارا نہیں تھا اور وہ ابتدائے اسلام کے اندر ہی مسلمان ہو چکی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ میں نکاح کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد پیش آیا مدینہ منورہ میں، تو اس میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے، تو ان کے بعض ازواج کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اولاد بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے، بے سہارا ہو گئے تھے۔ تو غزوہ احد آپ جانتے ہیں، غزوہ احد میں جب فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، اور شہید ہونے کے بعد بہت سی ان کی بیویوں کے لیے بہت سے مسائل ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اس زمانے میں حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، یہ جو بیویاں سے آپ نے نکاح کیا تھا، غزوہ احد کے اندر صحابہ کے شہادت کے بعد اپنے دل جوئی کے لیے نکاح کیا تاکہ ان کے بچوں کا سہارا بھی بنے۔ اور آپ نے جب نکاح کیا تو بہت سے صحابہ نے بھی ایسی عورتوں سے نکاح اس لیے کیا کہ آقا کر رہے ہیں اور آقا بیوہ سے کر رہے ہیں اور ان کی ڈھارس بن رہے ہیں، ان کا سہارا بن رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کا مقصد ان عورتوں کی دل جوئی تھی۔ دوسرا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے سلسلے میں دین کی توسیع اور استحکام، دین کی توسیع اور استحکام کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے، آپ جانتے ہیں کہ جتنے نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے مختلف قبائل ہیں، قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں، یہ جتنے نکاح ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ قبائل کا سسٹم کیا تھا عرب کے اندر؟ قبائل کا سسٹم یہ تھا کہ ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے سے خوب لڑتے تھے، ایک دوسرا قبیلہ دشمنیوں میں اتنے گرے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کی تاریخ آپ پڑھیں پتہ چلے گا کہ قبائل ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑا کرتا تھا اور ان کی دشمنیاں بہت بھاری رہتی تھی، صدیوں چلتی تھی۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہے، اگر قبیلے لڑتے لڑتے کئی سال ہو جاتے، باپ مرتا تو بیٹوں کو کہتا کہ میری لڑائی فلاں قبیلے سے تم لڑتے رہنا۔ یہ زمانے جاہلیت میں قبائلوں کی لڑائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں میں نکاح کیا ہے وہ پورے قبیلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ ان قبیلوں میں دین جائے، اسلام مستحکم ہو اور پورے وہ قبیلے کے لوگ اسلام سے جڑ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے 50 سال کی عمر کے بعد کے جو نکاح کیے ہیں وہ تمام ان قبائل کو ایک جگہ دین سے وابستہ کرنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے،
اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اور آپ نے یہ کیا اور اس کا اثر پورے قبیلوں پہ پڑا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نکاح حضرت نے محمد عربی نے حضرت خدیجہ سے کیا، وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو عزا قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پورا قبیلہ تھا ایک بنو عزا، وہ قبیلے میں آپ نے کیا تھا، تو وہ قبیلہ حضور کے قریب ہوا۔ اور اسی طرح حضرت سودا کا جو نکاح ہوا بنو عامر کے قبیلے میں، حضرت سودا بنو عامر کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت عائشہ بنو تیم کے، اور حضرت حفصہ بنو عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہلال سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت زینب بنت جہش بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مستلق سے، اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہارون سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسلان سے تعلق رکھتی تھی، یا بنو اعلان ہے دونوں، یعنی اس کا تعلق ہے بنو اعلان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورے قبیلے 9، آپ کو میں نے سنایا 11 بیویوں کے 11 قبیلے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس قبیلوں میں اسلام داخل ہوا۔ کیسے داخل ہوا؟ عرب کے اندر یہ دستور بھی تھا کہ داماد جب ہوتا رشتہ تو داماد کی محبت کا معاملہ، جیسے ہمارے پاس بھی ہے نا، ابھی تک ہے ہمارے پاس، داماد بولے تو اس کی قدر کرنا پڑتا ہی پڑتا۔ داماد کے نخرے بھی بڑے ہوتے، داماد سر پہ چڑھا لینا بھی پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی رہتی بعض مرتبہ۔ داماد کا مسئلہ جب آتا ہے شادیوں کے موقع پر، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے شادی میں نکاح کے موقع پہ داماد رس جاتے بہت زیادہ۔ گھر میں کوئی شادیاں ہوتے رہتے، تو اگر ان کو ذرا صحیح جا کے نہیں دعوت دی گئی تو تمہارے بابا ایسا آ کے بولتے، کیا تمہارے بیٹے سے، تمہارے بھائی سے روخا بھیجا دیے، آنا تھا ان کو میرے کو بولنے کے لیے۔ یہ حیدرآباد کی زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مزاج ہے معاشرے میں اب بھی۔ داماد کی ایک کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کوئی اہمیت ہوتی۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر بھی، عرب کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے۔ مجھے بڑا یہ ہمارے عزیزہ مولانا جب مفتی عرفان صاحب نے کہا کہ یہ عنوان رکھنا چاہیے کیا مول صاحب، بولے تو بہت اچھا ہے تاکہ میرے کو بھی مطالعے کا ایک ماحول مل جائے گا۔ تو میں نے اس کی چکر میں الحمدللہ مطالعہ شروع کیا تھا۔ تو عرب کے قبیلوں کی ان باتوں کے اندر میں نے جب پڑھا تو عرب کے قبیلوں سے تعلق رکھنے کے اندر یہ بات نظر میں آئی کہ عرب میں بھی دامادوں کو عزت سے دیکھا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی ہو، بنو عزا ہو، بنو مخزوم ہو، بنو ہلال ہو، بنو امیہ ہو، اور بنو مستلق ہو، پھر آپ جو ہے بنو ہارون ہو، یہ پورے بنو اعلان ہو، یہ جو قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے کی اس خاتون سے اللہ کے رسول نے زوج مطہرہ بنایا اپنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان قبیلوں کی محبت نبی کی محبت قبیلوں کے دل میں آئی، اور ہی نہیں، بنو مستلق کے سلسلے میں کہا جاتا بہت رہزن خواہ تھا وہ قبیلہ، بہت ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا۔ جب حضور نے نکاح کیا وہاں بنو مستلق کے اس خاندان سے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ قبیلہ پورا کا پورا رہزنی سے تائب ہو گیا، اور رہزنی سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنو ہارون، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہارون سے تھی۔ مطلب یہ کہ جب غزوہ خیبر ہوا، خیبر کا فتح ہونے کے بعد جو باندیاں بن کر آئی تھیں اس میں حضرت صفیہ بھی آئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ازواج مطہرات میں بہت حسین اور خوبصورت تھیں، اور وہ خیبر کے ان یہودیوں کی سردار کی بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی
مطلب وہ ڈائریکٹ نہیں آئی. خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد میں تقسیم ہوئے باندیاں. تو بعض صحابہ کے پاس گئے تو صحابہ نے مشورہ کیا یہ تو یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے, یہ کسی اور کے پاس نہیں رہ سکتی, وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے جس صحابی کے تقسیم میں آئی تھی وہ مال غنیمت کے اندر, تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. کیا مطلب تھا؟ ایک سردار کی بیٹی سردار کے پاس جائے, صحابہ نے مشورہ کر کے دیا تھا. اسی طرح بنو مستلق کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی حارث کی. وہ جب قبیلہ بنو مستلق کے اندر جب جو ہے قبیلہ فتح ہوا وہاں پر, اور وہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہوئی, تو وہ بھی باندی کی شکل میں آئے تھے. تو صحابہ نے مشورہ کر کے ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے باندی کی شکل میں کیا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ باندیوں کو یا غلاموں کو آزاد کرنے کا حدیث مبارکہ میں کتنی باتیں نہیں, آپ نے غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب آپ نے آزاد کرا کر ان کو اپنے نکاح میں لیا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ قبیلوں کے اس پس منظر کو آپ دیکھیں. تفصیلات ہیں, میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا چونکہ وقت بھی اس میں زیادہ ہو جائے گا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے کی بنیاد بنائی نکاح کو, اور آپ علیہ السلام نے ان مختلف قبیلوں کے اندر جو نکاح کیا صرف مقصد یہ تھا کہ دین اور اشاعت ہو اور نبی کا اور اسلام کا پیغام وہاں پر جائے. آپ علیہ السلام نے اس طرح کیا. اور آپ جانتے ہیں داماد کے سلسلے میں نے عرض کیا تو بات عرض کر دوں آگے. حضرت بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے کون؟ ابو سفیان. اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کون ہے نکاح کیا, سو ام حبیبہ. ام حبیبہ نام ہے زوج مطہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ابو سفیان کی بیٹی تھی. اور آپ جانتے ہیں سب ابو سفیان کتنے سخت دشمن تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. غزوہ بدر کا موقع پڑھیے آپ, پھر اس کے پہلے کے حالات دیکھیے, کیسا سپہ سالار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں. سخت دشمنی تھی ابو سفیان کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے ابو سفیان. کئی لڑائیوں میں, ابتدائی لڑائیوں میں ابو سفیان آگے رہے تھے. لیکن ام حبیبہ پہلے مسلمان ہو گئیں. مسلمان ہونے کے بعد حبشہ ہجرت کر کے گئیں. حبشہ ہجرت کرنے کے جانے کے بعد ان کے جو شوہر تھے ساتھ میں وہاں نصرانی ہو گئے تھے, اور نصرانی ہونے کے بعد وہ واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا. تو ام حبیبہ سے جب نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عداوت میں کمی آئی. بنو امیہ پورا کا پورا کمزور ہو گیا, اب تو یہ میرے داماد ہو گیا, اب کیا مخالفت کروں. تو آپ پھر واقعے پڑھتے ہیں حضور کے گھر میں بھی گئے وہ, اور کبھی آئے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو ہٹا دیا, تم ناپاک ہو, تم نہیں بیٹھ سکتے, یہاں پاک جگہ میرے نبی کا ہے. بیٹی نے سب کہا, یہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تو آپ ذرا سمجھو تو صحیح کہ آپ نے جو نکاح کیا ان قبیلوں کے اندر تبدیلیاں کیسے آئی. تو بنو حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے معاویہ مسلمان ہوئے, ان کے بیٹے اور ایک تھے یزید نام تھا ان کا بھی, ابو سفیان کا, انہوں بھی مسلمان ہوئے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے حضور کے نکاح کے بعد کا قصہ ہے. پہلے تو بہت عداوت اور دشمنیاں تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عداوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, تو یہ عداوتیں بھی ختم ہوئی قبیلوں سے رشتہ کرنے کے بعد. اور ایک عورتوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی تو تھا. آپ نے جو نکاح کیے کیوں کیے؟ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا جہاں آپ تشریف لے جاتے, مردوں کے لیے تعلیم گاہیں تھیں, تعلیم حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے, تعلیم سیکھتے تھے.
لیکن آپ سب جانتے ہیں، اور وہ حضرات کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عورتوں کا نظام مضبوط ہوتا ہے، اتنا مرد مضبوط نہیں بنا سکتا۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اگر عالم ہیں، حافظ ہیں، دیندار ہیں، اپنے گھر میں اپنی خاتون کو بٹھا کر دین اتنا نہیں سکھا سکتے جتنا کوئی اور سکھائے۔ بلکہ آج کے دور میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے دعویٰ کے تحت میں خواتین کا بھی داعیہ کورس اس لیے چلا رہے ہیں الحمدللہ عالمات کا، کہ تاکہ ایسی عورتیں تیار ہوں جو عورتوں میں کام کر سکیں۔ عورتوں میں کام کرنے والی عورتیں بہت کم ہیں۔ آج باطل عورتوں کے ذریعے بہت کام کر رہا ہے۔ آپ عیسائی مشنری کو دیکھو، عیسائی مشنری عورتوں کے ذریعے سے عیسائیت کا فروغ دے رہے ہیں۔ ان کی عورتیں دواخانوں کے پاس، ان کی عورتیں بسوں کے پاس، ان کی عورتیں ٹرینوں کے پاس بکس لے کر، کتابیں لے کر گلی کوچوں میں پھرتی ہیں، اور ان جو ہے اسٹیشنوں پر بھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے مرد جو ہے عورت سے جلدی ذرا متاثر ہو جاتا ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ مرد آ کر بات کرے تو نہیں ہوگا، عورت بات کرے تو ذرا اور 5 منٹ کرنے کا 10 منٹ کرتا کیسا بھی، اس لیے کہ مزاج ہے، فطرت ہے، فطرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ فطرت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی۔ تو عورتوں میں تبلیغ کرنے، تعلیم و تربیت کا نظام چاہیے تھا اسلام کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عورتوں کے کتنے مسائل ہیں، عورتوں کے اتنے مسائل ہیں کہ اگر عورتیں ان کے مسائل کا ایک باب کھل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا طویل باب ہے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا، عورتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، چینلوں پہ دیکھو، آپ مسلمانوں میں بھی وہ جماعتیں جو ہماری نظروں کے اندر باطل ہیں یا گمراہ فرقے ہیں یا گمراہ جماعتیں ہیں، وہ اپنی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو کاش ہماری یہاں بچیاں سن رہی، ہماری بیٹیاں سن رہی عالمہ بننے والی، وہ تہیہ کریں، وہ عزم کریں۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں، ہم جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم زندہ اس وقت تک رہیں گے جب اپنے محلوں میں، بستیوں میں جو عورتوں کے اندر مسائل کا، معاشرے کا، بد اخلاقی کا، بے ایمانی کا جو مزاج چل رہا ہے، اس کو اپنے علم کی روشنی سے زیادہ روشن کریں گے۔ یہ ارادہ کرنا چاہیے ہماری بچیاں جو ماشاءاللہ تجوید القرآن میں بچوں سے زیادہ بچیوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ہے الحمدللہ، اور بہت بڑا فیض اٹھا رہی ہیں۔ ان بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں تعلیم و تربیت کا نظام آپ کو اپنے عورتوں میں چلانا ہے، اہل حق کو احقاق حق کے کام کرنا، ابطال باطل کا کام کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، 9 نکاح، یہ 11 جو نکاح کے ہوئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انتقال کر گئے تھے۔ باقی آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف تھے تو 9 بیویاں تھیں باقی کی۔ تو یہ 9 بیویوں کو تعلیم و تربیت کا نظام مضبوط ہو، تو آپ نے خواتین اسلام کے اندر تعلیم کے استحکام، تربیت کے استحکام کے لیے نکاح کیے خواتین سے، تاکہ مسائل حل ہوں۔ آپ کو بتاؤں میں، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 سے زیادہ ان کی مرویات ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ 46 سال باقاعدہ حیات رہیں۔ کوئی خاتون 48 سال، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی 9 سال، کوئی 10 سال، مختلف۔ آپ کو پوری 9 بیویوں کی اگر آپ حیات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ازواج مطہرات میں سے بہت سی خواتین نے خواتین کے اندر کتنا کام کیا ہے، دین کا، اسلام کا کام کیا ہے، اسلام کے پھیلانے کا کام کیا ہے۔ آپ کو یہ تو بات مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام پردے میں آ کر بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے۔ بہت سی عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی بعض مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بھی کوئی زوج مطہرہ سے مسائل پوچھنے آتی تھیں، تو بعض مرتبہ حیا والے مسائل ہوتے تھے، حضرت عائشہ اس کو چپ کرتے بعد میں خود سکھاتی تھی۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارکہ جو مسجد نبوی سے متصل ہے، آج بھی روضہ اقدس وہاں پر جو ہے، تو جو پیغامات مردوں کو وہاں پر نبی سکھاتے تھے، حجرہ قریب ہونے کی وجہ سے پوری باتیں حضرت عائشہ سنا کرتی تھی، اور وہ پوری باتوں کا علم اتنا مضبوط تھا۔ یہاں رک کر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اعتراض کا بھی یہ کہہ کر گویا جواب دے سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے پوری بیویوں سے نکاح کیا جس کے اندر سب مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، تنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی، کم سن تھی، لیکن کم سن تھی تو کیوں نکاح کیا؟ یہ جو اعتراض آج کل چل رہا ہے، یہ بتانے کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی، انتہائی فتین تھی، انتہائی ہوشیار تھی۔ اللہ نے نکاح کرایا تھا، نبی نے نہیں۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، یہاں ماشاءاللہ حدیث پڑھانے والے کئی علماء موجود ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ تمہارا نکاح ان سے ہونا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول سے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ کیوں تھا بھئی؟ 50 سال کی عمر کی عورتیں کلمہ سیکھو بولے تو نہیں سیکھتے، آ کے نماز اور دین سیکھو بولے تو نہیں سیکھتے، وہ اپنی حد تک صحیح کر لیں گے۔ علم سیکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے بولیے آپ؟ علم سیکھنے کی عمر ہمارے مدرسوں میں بھی قانون ہے، 7 سال کی عمر ہونا، 9 سال کی عمر ہونا تو بچوں کو لانا، بچیوں کو لانا۔ کیوں؟ یہ گویا ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ عمر کیا، تعلیم کے لیے بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے وہاں پر کہ حضرت عائشہ بہت ذہین تھیں اور عمر کے اس موقع پر تھیں کہ اس عمر میں اگر ان کو تعلیم مل جاتی تو بہت دنیا کو فائدہ ہوتا اور اسلام کو فائدہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے صرف ان کی تعلیم کے لیے، چونکہ وہ 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یعنی رخصتی کے ساتھ میں آئی، اور 9 سال کی عمر سے 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان 9 سالوں میں آپ جانتے انٹرمیڈیٹ 18 سال میں ہوتا، ہماری بچیاں عالمہ فاضلہ بن رہی 19-20 سال کے اندر ہو جاتی ہیں۔ یہ تعلیم کا عمر کے لیے، یہ تعلیم کے لیے عمر کا موقع ہے، یعنی یہ جو عمر ہے نا یہ تعلیم کی ہے۔ تو حضرت اما جان عائشہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ اور اللہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو حضور کے نکاح میں دیا ہے اور نکاح کرنے کا فرمایا ہے کہ تم خواتین کے اتنے مسائل ہیں، خواتین کا دین اتنا ہے کہ وہ حضور سے سیکھیں گے تاکہ خواتین میں دین پھیلے گا، مردوں میں دین پھیلے گا۔ چنانچہ کوئی زوج مطہرہ اتنا نہیں سیکھا جتنا حضرت عائشہ نے دین حضور سے سیکھا ہے، اتنے مسائل سیکھیں۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے امت میں منتقل ہوا۔ صحابہ بعض مسائل میں بہت پیچیدہ ہو جاتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا، حل نہیں کر سکتے تھے، اما جان عائشہ کے پاس آتے تھے، پردے میں بیٹھتے تھے۔ اگر جو بالکل خرابت داری تھی حضرت عائشہ سے تو سامنے بیٹھ کر علم سیکھ لیتے تھے، جیسے حضرت عروہ وغیرہ بھانجے وغیرہ تھے، لیکن جو اجنبی ہوتے تھے پردے میں ضرور حضرت عائشہ سے سوالات کر کے حل کر کے جاتے تھے، مطمئن ہو کے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے وہ کیا، نکاح کیا۔ ایک وجہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کیے تھے اتنے، اور ایک وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حیات مبارکہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، پوری امت کے لیے نمونہ ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں یہ بھی اسوہ ہے تاکہ امت کو اس میں سے نمونہ ملے۔ کیسا؟ مطلقہ کے ساتھ کیسے رہ سکتے، بیوہ کے ساتھ کیسے رہ سکتے، نرم مزاج کے ساتھ کیسے رہ سکتے، شدید تلخ مزاج والی عورت کے ساتھ کیسا رہ سکتے،
بچوں والی عورت کے ساتھ کیسا نباہ ہو سکتا، بغیر بچوں والوں کی عورتوں کے ساتھ کیسے نباہ ہو سکتا، یہ اسوہ آنا چاہیے نا نبی کا۔ نبی نے جو نکاح کیے ہیں ازواج مطہرات، اس میں بعض نرم مزاج بھی تھیں، بعض اس میں ذرا مزاج کے اندر سے ترش بھی تھیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو ان کے مزاج میں ذرا سختی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج معتدل تھا، حضور سے محبت کتنا کرتی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ عمروں کا تفاوت سے زندگی نہیں صحیح گزرتی، لیکن مجھے ذرا بتاؤ حضرت عائشہ اور حضور کے اندر کتنی محبت تھی۔ یہ اعتراض ہے مخالفین کا کہ عمر جب کم زیادہ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ اتنا لمبا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپس میں صحیح نباہ نہیں ہوتا۔ لیکن اماں جان عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اور حضرت عائشہ کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ کسی اور کا تذکرہ اگر حضور کے سامنے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے عائشہ کے سامنے، ایسا کبھی نہیں ہوا، صرف حضرت خدیجہ کا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کسی بیوی پہ رشک نہیں آتا تھا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، نفسانیت کے لیے شادی کیے ہیں، یا آپ کو جو ہے عورتوں سے کوئی تعلق بہت زیادہ نفسانیت کا تھا، تو حضرت صفیہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ اگر حضور کو نفسانیت کا ہوتا تو صفیہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے۔ بہت محبت کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی اتنی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کا جو نکاح ہوا، اس کے ہونے کے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کس کا تذکرہ کرتے تھے بیویوں میں تعریف کا زیادہ؟ خدیجہ کا۔ کون تھی وہ؟ 40 سال کی عمر، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ 50 سال تک کی عمر تک زندگی گزاری۔ اندازہ لگائیے آپ کہ ایک بڑھیا کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی دینداری کا، ان کے تقوی کا، انہوں نے جو حضور کا اسلام کے لیے ساتھ دیا، اس کو سامنے رکھا اللہ کے رسول نے۔ اگر اللہ کے رسول کو خوبصورتی کے اوپر معاملہ ہوتا یا کسی اور چیز کے لیے معاملہ ہوتا تو صفیہ کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا کرتے تو میرے کو ذرا سا بوڑھیا کا کئی کو کرتے ہوں گے، ہمیشہ میں کہتی بھی تھی حضور سے، رشک آتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آنا تھا۔ تو ترشی ہوئی یا عورتوں کے ساتھ آپ نے کیسے زندگی گزاری، یہ عورتوں کے سامنے آنا تھا۔ بیوہ کے ساتھ، یعنی بچی کے ساتھ کیسا؟ چھوٹی حضرت عائشہ ہی تھے، صرف کنواری لڑکی حضرت عائشہ ہی تھے۔ تو ایک کنواری لڑکی سے بہت عمر رسیدہ شخص کیسے زندگی گزار سکتا ہے، وہ بھی آنا تھا امت کو۔ اور ایک بیوہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، وہ بھی آنا تھا۔ اور بعض زوجہ مطہرہ کے ساتھ میں وہ پھر، اور آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیوں کیا؟ اسوے میں یہ بھی ایک آنا تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی، چونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کہہ دینا ضروری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہاں کے ذمہ دار علماء اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا تھا 5واں نکاح تھا، لیکن یہ ان کا پس منظر ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے اس کا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت زید وہ ہے جو بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایک مرتبہ ان کے قبیلے کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس حملوں کے بعد پورے کی پوری بستی بکھر گئی تھی۔ ان کو جنہوں نے ان کے جو قبیلے پر حملہ کیا تھا، وہ لے کر بازار اکاز میں، جو اکاز بازار رکھتا تھا مکے میں، اس بازار کے اندر ان کو بیچ دیا گیا تھا۔ تو زید کو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے۔ یہ ان کی پھوپھی تھی، ان کی خدمت میں دیا تھا کہ یہ زید کو آپ اپنی خدمت کے لیے رکھو۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت ختیجہ نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حوالے کر دیا تھا. تو حضرت زید 9 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے تھے, چھوٹے بچے تھے. جب نبوت کا اظہار ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور ان کے دادا, ان کے چچا اور باپ آئے تھے ایک مرتبہ, اور آ کر تلاش کرتے کرتے پھرے, میرا بیٹا کہاں گیا, تلاش کرتے کرتے دیکھے کہ حضور کی خدمت میں, چونکہ بک گئے تھے, زید تھے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت ان کے باپ نے کہا تھا کہ میں لے جانا چاہ رہے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول سے طلب کیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زید سے خود پوچھ لو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو یعنی باپ نے, ان کے چچا نے جا کے کہا بیٹا چلو, بہت دن ہو گیا, کئی سال سے تمہارے کو تلاش کر رہے تھے, جو بھی ہوا ہوگا. تو حضرت زید نے کہا کہ میں نبی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. حضور کو, اپنے ماں باپ کو حضور پر قربانی دی تھی, انہوں نے نہیں گئے تھے. حضور کیسی محبت کرتے تھے. تو حضرت زید کا جب نکاح کا موقع آیا تھا تو حضرت زینب بنت جہش, یہ بہت قبیلے کی اچھی عورت تھی اور پروقار, اور ان کا ایک مقام تھا. اس لیے زینب بنت جہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کروایا تھا. باوجود اس کے کہ زینب بھی تیار نہیں تھے اس وقت, باوجود یہ کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی تیار نہیں تھے کہ یہ غلام ہے بچہ, اس کو کیوں کرنا ہم, یعنی بچہ غلام سے ہو کر اس کا کوئی بھی نہیں ہے حضور کے علاوہ, جو جیسا سوچتے ہیں. تو مختلف باتیں تھیں اس وقت, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح زید سے کرایا. وہ ابتدا سے چونکہ تھوڑا سا کمزوری کا معاملہ تھا, زید سے حضرت زینب بنت جہش کی بنی نہیں بن سکی. تو حضرت زینب بنت جہش, ایک طرف یہ تھا معاملہ ان کا جو پس منظر ہے زندگی کا. دوسرا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے متبنہ تھے. جب حضرت ختیجہ نے خدمت کے لیے غلام دیا حضرت زید کو حضور کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. لے پالک جسے کہتے ہیں, متبنہ جسے کہتے ہیں, تو منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا, لے پالک, متبنہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. اس کو وراثت میں بھی لیتے تھے حصے دار. اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں تھا, اس لیے کہ بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح ہو سکتا. تو متبنہ بیٹے کو, لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹے کا تصور تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت زینب بنت جہش کی نہیں بنی اور طلاق ہو گئی, تو اب حضرت زینب بنت جہش, ظاہر ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ان کی جب ٹوٹ گیا ہوں گا تو کیا گزری ہوگی. پھر ایک قبیلے سے اپنے تعلق رکھنے والی حیفی عورت تھی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال تھا کہ کسی طرح یہ ان کا کوئی جڑ جانا چاہیے, ان کو جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. تو اس سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, سورہ احزاب میں ہی ہے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہاں کیا بات تھی, متبنہ بیٹوں کا جو رسم تھا پہلے سے, جو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے عرب کے لوگ, اس کو وراثت میں حصے دار سمجھتے تھے, اور اس کو وہی رتبہ تھا جو حقیقی بیٹے کا تھا. تو حضرت زید کی اس بیوی سے جو متعلقہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کی دلجوئی کے لیے بھی کیا زینب بنت جہش سے, دوسرا اس رسم کو توڑنا تھا جو متبنہ کا معاملہ عرب کے اندر تھا کہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. جب حقیقی بیٹا نہیں ہے تو یہ نہ وراثت میں حقدار ہے, اس کی بیوی سے بھی ہم نکاح کر سکتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے بھی متبنہ کے رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی, تاکہ معاشرے کے اندر اس قسم کے رواج اور سماج کا جو غلط نظریہ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے اس طرح ان سے نکاح بھی کیا, ان کی دلجوئی بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ حضرت زینب بنت جہش سے 5واں نکاح ہوا تو ذہنوں میں لوگوں کے متبنہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ بھئی 4 نکاح تو عام مسلمانوں کے لیے ہے. پھر مسلمان جب 4 ہیں, 4 عورتوں سے ہی نکاح کر سکتے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اجازت کیوں دی
یہ وسوسے آنے لگے تھے اس وقت لوگوں کے، 4 تو سب کے لیے ہیں، تو حضور یہ 5واں نکاح کیوں کر رہے ہیں زینب بنت جہش سے؟ یہ بھی ایک خیال آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وہ شروع میں آیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے وہ بیویاں جو آپ جس کا مہر دے سکتے ہیں، آتیت اجورہن، یعنی اب آپ کے اوپر 4 کی پابندی نہیں ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، 4 سے زیادہ نکاح کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود حکم دیا ہے، اور فرما دیا ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو تمہارے پاس تحفہ بن کر آئے، ہدیہ بن کر ما ملکت آئے، جیسے حضرت صفیہ آئی تھیں، حضرت جویریہ آئی تھیں، یہ بھی، اور اللہ کے رسول نے ان کو بھی، ان لوگوں کے لیے بھی، اور باندیوں کی شکل میں کوئی آئے ان کے لیے بھی آپ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، چچا زاد بھائنیں، پھپھے زاد بہنیں، اور جو ہے خالہ زاد بہنیں، یہ تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، قریبی ان رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کر سکتے، لیکن فرمایا اللہ خالاتک اللاتی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ ہجرت کرے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کرے ہوں یا آپ کے بعد ہجرت کرے ہوں۔ تو ہجرت کی شرط بھی لگائی، خاندانی بچیوں سے آپ کر سکتے ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بہنوں سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچیوں سے کرو جو آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد میں ہجرت کر کے آئی ہیں۔ تو گویا اللہ نے عمومی اجازت دی، 4 آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو 9 کیا 11 کیا اس سے زیادہ کر سکتے تھے اللہ کے حکم پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سامنے رکھا وہ دل جوئی، حسن معاشرت، تعلیم و تربیت، آپ کا اسوہ عام ہو، مختلف چیزیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، اور کوئی مومن عورتیں آپ کو ہبہ کر دیں اپنے آپ کو۔ بعد میں بھی کئی ایسی عورتیں آئی، لیکن اللہ کے رسول خاموش ہوئے، نہیں کیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نفسانیت کا یا آپ کو عورتوں کی خواہش کا جو اعتراض آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مومن عورتیں وہبت آپ کو ہبہ کریں، آپ جو بھی آپ کے پاس آ کر کہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کر لے سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمومی اجازت کے باوجود نہیں دی۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر آپ نکاح کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آگے یہ بھی فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو آزادی ہے، آپ 4 سے زیادہ نکاح کرنا آپ کے لیے جو ہم حکم دے رہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے، خاص طور سے دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے۔ خالصۃ لک صرف آپ کے لیے ہے، چونکہ آپ کو معاشرے کے اندر اسلام اور دعوت اور دین کو پھیلانا ہے۔ یہ بہرحال یہ آیت کا پس منظر بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ اس عنوان کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کی، میں حقیقی طور پر تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں مختصر باتیں آپ کے سامنے جو بھی آئی ہیں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات اس وقت کیے جا رہے ہیں، ہمیں بھی پہلے تیار ہونا ہے اور عوام کو بھی سمجھانا ہے۔ معترضین کا جواب دینے والے علماء اگر تیار ہیں، ان کی زبان میں، انگریزی میں، تیلگو میں، جو زبان میں ہے، ہمارے علماء کو بھی اس سلسلے میں تیار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ صاف و شفاف جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، وہ جو رقیق حملے کرنے والے کر رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ بھی صاف ہو جائیں، اور ان مسلمانوں کے بھی شکوک و شبہات دور ہو جائیں جو مسلمان خامخواہ کے اس اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں اور غیر ضروری اپنے دل و دماغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بجائے کچھ اور خیالات دل میں لا کر اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو معترضین کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے اعتراضات کر کے زہر آلود معاشرے کو کرنے والوں کو اللہ خاتمہ فرمائے۔ اور یہ جو اس وقت مجھے یہ سعادت آپ ناظم محترم مدرسے تجوید القرآن اور آپ نے دی ہے، اللہ اس کا خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین کریم آقا، گناہوں کو لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ سراپا گناہ گار و خطا کار ہیں، دریائے رحمت سے بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیجئے، دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے دین اور اسلام کی اشاعت کے لیے اور نبی کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اور نبی کے اسوے کو عام کرنے کے لیے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سے اللہ دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ دین کا کام لے لیجئے اور اخلاص کے ساتھ لے لیجئے۔ اے اللہ جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں، اے اللہ اس میں جو مفید باتیں ہیں، مؤثر باتیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو اس میں کمی زیادتی یا کوئی خرد و برد یا کوئی بات ادھر ادھر کی ہو گئی ہے، اللہ اسے معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ کہ ایک ایک عمل کے لیے دفاع کے لیے ہمیں تیار فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنہوں نے اس وقت اپنے بچوں کی بیماری کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ انہیں صحت عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جملہ حاضرین کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة